بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أما بعد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا اللہ رب العزت کا بے شمار احسان ہے کہ ہم رمضان المقدس کے چوتھے جمعہ پر 23ویں روزے میں اپنے رب کے گھر میں آ کر جھولیاں پھیلا کر اس کی رحمتوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اگلا جمعہ اللہ کرے امت مصطفیٰ کو 5واں جمعہ رمضان المقدس کا نصیب ہو۔ باقی جو اللہ رب العزت کی مرضی ہے، جمعہ عطا فرمائے یا جمعے والے دن عید عطا فرمائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ آج ہمارا موضوع سخن صرف ایک نہیں، اس میں بہت سی ضروری اور اہم باتوں کا ذکر کرنا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کا بیان، لیلۃ القدر کا بیان، معتکفین حضرات جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر 10 دن جو اعتکاف کر رہے ہیں، اسے سنت کفایہ کہا جاتا ہے۔ کچھ ان سے دعائیں لیں گے اور پھر ساتھ ہی اس شخصیت کا ذکر کریں گے جس کو 19 رمضان المقدس کو کوفہ کی جامعہ مسجد میں ضرب لگی اور 21 رمضان المقدس کو شہادت کا جام نوش کیا، اور جن کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے اور ان کا نام لے کر اپنی جرتوں اور محبتوں اور ایمان میں مزید استقامت پیدا کریں گے۔ دنیا اسلام کی وہ شخصیت ہے جس کے لیے میرے نبی نے کہا، من کنت مولا من کنت مولا فعلی مولا، کہ لوگوں قیامت تک جس کا میں مولا اس کا مولا علی ہے۔ لیکن سب سے پہلے
قرآن مجید کی عظمت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم چاہتے ہو کہ اپنے رب سے کلام کریں، حضور کیوں نہ کریں؟ فرمایا اگر رب سے کلام کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن میں ماہر ہو، یعنی اس کی تلاوت میں سلاست ہو، طلاقت ہو، روانگی ہو، حفاظ کرام سے ہٹ کر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو ناظرہ پڑھتے ہیں مگر بہتر انداز سے پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو تلاوت کو روانگی کے ساتھ پڑھنے میں مہارت رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے معزز فرشتے ہمیشہ پڑھنے والے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ختم سوئم میں جائیں، کلخانی میں جائیں، چہلم میں جائیں، بہت سے بزرگ اور پرانے لوگ جب پڑھتے ہیں تو وہ ٹھہر ٹھہر کر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، یعنی اس انداز سے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا خوبصورت ان کے لیے بھی خوشخبری دی، فرمایا جو روانگی سے پڑھتا ہے اس کے ساتھ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بیٹھتے ہیں اور اس کا قرآن سنتے ہیں، اور انہیں اجر ایک حصہ ملتا ہے، لیکن جو اٹک اٹک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اجر 2 حصے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب احادیث جو ہیں وہ سیاستہ کی میں پیش کر رہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو ہریرہ جو بارگاہ نبوت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جو کچھ آپ سے سنتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ فلاں بوٹی کھاؤ، فلاں پھل کھاؤ، یا فلاں معجون کھاؤ، یا فلاں دوائی کھاؤ، نہیں، سرکار نے فرمایا اچھا جو کچھ سنتے ہو بھول جاتا ہے حضور؟ ہاں بھول جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اپنا دامن پھیلاؤ۔ ابی ہریرہ فرماتے میں نے اپنا دامن پھیلایا، سرکار نے جو خلا میں ہاتھ پھیر کر حضرت ابی ہریرہ کی جھولی میں ڈالا، فرمایا ابی ہریرہ اسے سینے لگا لو۔ ابی ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے سینے سے لگایا جو بھولا ہوا تھا وہ بھی مجھے یاد ہو گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کا عامل ہوگا حافظ ہوگا۔ حافظوں کی شان دیکھیے، سرکار فرماتے ہیں جو قرآن کا حافظ ہوگا کل قیامت کے دن اس کو ایسی صورت میں اٹھایا جائے گا جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جب وہ خوبصورت چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ فرشتوں اس حافظ کو کہو تیرا چہرہ ایسا ہے۔ ایک تو روایت یہ ہے کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور دوسری روایت ہے کہ جب اسے اٹھایا جائے گا جس حسین صورت میں تو آسمان کا چاند بھی اس کو دیکھنے کے لیے تڑپتا رہے گا۔
تو سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو کہے گا، بلائے گا کہ اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا ہوا، اور وہ قرآن پڑھتا ہوا آئے گا اور حکم دیا جائے گا کہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا اور قرآن پڑھتا جا۔ حدیث پاک میں آتا ہے تو اللہ فرمائے گا کہ حافظ قرآن کا باپ کہاں ہے، ماں کہاں ہے، انہیں بلایا جائے۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حافظ کے ماں باپ کے سر پر اتنا خوبصورت سنہری تاج رکھا جائے گا کہ اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آ جائے گی، اور دور سے آنے والے لوگ کہیں گے، کوئی کہے گا نبی آ رہا ہے، ظاہر ہے کتنا خوبصورت تاج، اور کوئی کہے گا نبی آ رہا ہے، کوئی کہے گا ولی آ رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اعلان کر دو، جس کے سر پر سنہری تاج ہے، آنے والا نہ نبی ہے نہ ولی ہے، یہ حافظ قرآن کے ماں باپ آ رہے ہیں۔ دوسری حدیث میں اسی کے ساتھ ہے کہ جب حافظ قرآن جنت کے دروازے پر جائے گا، اللہ فرمائے گا کہ جنت کے دروازے پر جا اور منزل پڑھتا جا اور اپنے درجات میں بلندی لیتا جا، اور جب جائے گا وہاں جا کر جنت کے دروازے پر رک جائے گا، کبھی دائیں دیکھے گا کبھی بائیں دیکھے گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتے سے کہو میں نے تجھے جنت دی ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ تو فرشتے پوچھیں گے تو کہے گا میں دیکھ رہا ہوں میرا باپ کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے، میرے بھائی کہاں، میرے بہنیں کہاں، اور وہ لوگ کہاں جنہوں نے قرآن کے حفظ کے وقت میری خدمت کی تھی، وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ فرمائے گا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو حافظ قرآن کہے گا یا اللہ یہ تیری کیسی شان کریمی ہے کہ جس باپ نے کوشش کر کے مجھے قرآن کا حافظ بنایا اور وہ جائے جہنم میں اور میں جاؤں جنت میں۔ اور جب میں گھر سے چلتا تھا میری ماں ہاتھ اٹھا کر کہتی تھی کہ مولا میرے بچے کی خیر ہو، اسے حافظ قرآن بنا۔ اب ماں جائے دعا کرنے والی جہنم میں اور میں جاؤں جنت میں، اور وہ میری بہن جو میرے لیے ہاتھ اٹھا کر کہتی کہ یا اللہ میرے ویر کی خیر ہو، میرے بھائی کی خیر ہو، اب وہ جائے جہنم میں اور میں جاؤں جنت میں۔ اور وہ میرا بھائی جو مجھے سائیکل پر بٹھا کر یا میری انگلی پکڑ کر مجھے مسجد میں لے جاتا تھا، اور وہ جائے جہنم میں اور میں جاؤں جنت میں۔ مولا مجھے ایسی جنت کی ضرورت نہیں، میں دنیا میں رہتا تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا، میں دنیا میں رہتا تھا اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا، میں دنیا میں رہتا تھا اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جنہوں نے میری خدمت کی تھی اور ان کی وجہ سے میں نے قرآن یاد کیا تھا، میرے ہر معاملے کا بوجھ اٹھاتے تھے، اور وہ جائیں جہنم میں اور میں جاؤں جنت میں۔ یا اللہ ہم دونوں کو اکٹھا کر دے، یا مجھے ادھر بھیج دے یا ان کو ادھر بھیج دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں اس حافظ کو کہو نبی دے نا دی جنت دے ماں اڈنی واپس سکھنا، نبی کے نام کی جنت اور واپس لے لوں۔ یا اللہ حکم فرمائے حافظ قرآن کو کہو جنت کے دروازے سے باہر آ اور جہنم کے دروازے پر کھڑا ہو جا۔ وہ لوگ سارے تیرا باپ، تیری والدہ، تیرے بھائی، تیری بہنیں، تیرے عزیز اقارب، اور وہ لوگ جنہوں نے تیری خدمت کی تھی وہ یہیں سے گزریں گے۔ اور مولا پھر فرمائے حافظ قرآن کو کہو یہیں کھڑا ہو جائے، اور جس جس کو دیکھے نا کہ یہ میرا ہے بولے نا، بس اشارہ کر دے، کہے یا اللہ یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، وہ بھی میرا، وہ بھی میرا۔ حافظ تو کہتا جا جہنم سے نکال کر اسے جنت میں بھیجتا جاؤں گا۔ یہ ہے قرآن کی عزت و عظمت۔ اور پھر دیکھیں باقی کتابیں بھی اللہ کی کتابیں ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، باقی صحیفے انبیاء رسولوں کو ملے، لیکن کسی کی حفاظت کا ذمہ خدا نے نہیں اٹھایا۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی تو کہا پیارے حبیبی اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے اٹھایا۔
ہر ایک نبی سے کہا، ہر نبی سے کہا تلاوت تمہارے ذمے، حفاظت تمہارے ذمے۔ حضرت داؤد سے کہا میں نے تمہیں کتاب دی جس کا نام زبور ہے، تلاوت تمہارے ذمے، حفاظت تمہارے ذمے۔ حضرت موسیٰ سے کہا، علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تمہیں کتاب دی جس کا نام توریت ہے، تلاوت تمہارے ذمے، حفاظت تمہارے ذمے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ سے کہا ہم نے تمہیں انجیل دی ہے، تلاوت بھی تمہارے ذمے، حفاظت بھی تمہارے ذمے۔ ہر نبی کو کہا، حضرت ابراہیم کو کہا ہم نے تمہیں صحیفہ دیا، جد الانبیاء بنایا، تلاوت تمہارے ذمے، حفاظت بھی تمہارے ذمے۔ حضرت سیدنا اسماعیل کو کہا کہ ہم نے تمہیں رسالت کا تاج پہنایا، تلاوت بھی تمہارے ذمے۔ جو میں نے صحیفے دیے ہیں تلاوت بھی تمہارے ذمے، حفاظت بھی تمہارے ذمے۔ ہر نبی رسول کو کہا، جسے جسے کتابیں دی، جس جس کو صحیفے دیے، کہا تلاوت تمہارے ذمے، حفاظت تمہارے ذمے۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی عبداللہ کے در یتیم کی، جب باری آئی سید المرسلین کی، جب باری آئی زہرا کے بابا کی، جب باری آئی حسنین کے نانا کی، کہا پیارے حبیب ہم نے تیرے لیے مزاج بدل دیا، ہم نے انداز بدل دیا، ہم نے قانون بدل دیا۔ یا اللہ حکم فرمایا ہر نبی کو کہا تلاوت تمہارے ذمے، حفاظت بھی تمہارے ذمے۔ لیکن آپ کے لیے کہہ رہا ہوں تلاوت آپ کے ذمے ہے، حفاظت میرے ذمے ہے۔ تلاوت تمہارے ذمے اور حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ اور کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے نہیں اٹھایا، لیکن جب اس قرآن کی باری آئی تو کہا اس کی حفاظت ہمارے ذمے میں۔ اور اسی سے نہ پوچھنے کہ کتنی حفاظت کس نے کی۔ کاشف بیٹا ادھر آ جاؤ، کہ کتنی حفاظت کی اور اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ سنیے قرآن ذرا، اس سنانے سے پہلے ذرا ایک مرتبہ سبحان اللہ مجھے سنا دیں۔ کیا لگتا ہے؟ فرما اِنَّا نَحْنُ، پچھلے جمعے سے تو آج کچھ گرمی کم ہے نا، لیکن اس یہاں آ کر گرمی سردی کو نہ دیکھا کریں، دیکھیں کہ عشق کی گرمی کتنی ہے۔ ذرا محبت سے کہو نا سبحان اللہ۔ میں بہت بڑی دعا دے رہا ہوں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ جو اب سبحان اللہ کے اس کے دکھڑے دور کر دے۔ بہت بڑی دعا دے رہا ہوں میرے مالک جو اب سبحان اللہ کے اس کے رزق میں برکت عطا کر دے۔ میرے مالک جو اب سبحان اللہ کے اسے آئندہ رمضان کی مزید عزت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا کر دے۔ بہت بڑی دعا دے رہا ہوں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، تیری عظمت کا واسطہ، تیرے حسن کا واسطہ، تیرے کمال کا واسطہ، تیرے جمال کا واسطہ، تجھے تاجدار ختم نبوت کا واسطہ، صداقت صدیق کا واسطہ، عدالت فاروق کا واسطہ، سخاوت غنی کا واسطہ، شجاعت مولا علی کا واسطہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ خاتون جنت فاطمہ کے پردے کا واسطہ، اب جو سبحان اللہ کہہ دے اسے آج کی رات نبی کی آل میں سے کسی کا دیدار ہو جائے۔ انشاءاللہ کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خدا نے نہیں اٹھایا، لیکن جب قرآن کی باری آئی فرما اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں یہ میری کمزوری ہے آپ کی سبحان اللہ، یہ میری کمزوری ہے آپ کی سبحان اللہ، نہ کہیں تو کمزوری مجھے ہو جاتی ہے، اگر تسا نہ کیا تھا کمزوری تو آنکھوں میں ویسی۔ ذرا دل سے کہہ دو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ کسی کتاب کی
ذمہ خدا نے نہیں اٹھایا۔ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے۔ کسی عیسائی عام عیسائی سے نہیں، جیسے ہمارے مساجد میں جن کے پاس مصلی امامت ہو اسے امام کہا جاتا ہے، تو گرجا گھروں میں جو ان کا رہنما ہو اسے فادر کہا جاتا ہے۔ کسی گرجا گھر کے فادر سے پوچھا جائے بے تم عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب انجیل کی 2 آیتیں تو سنا دو، لیکن نہیں سنا سکے گا۔ یہودی سب سے بڑی طاقتور قوم ہے، اگر ان سے کہا جائے کہ تم موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب توریت میں سے کچھ چند آیات سنا دو، کافر ہو جائیں گے۔ لیکن شہر نہیں دیہات، جہاں پانی ملے نہ ملے، جہاں کھانا ملے نہ کھلے، غریب کا ایک بچہ جو حافظ قرآن ہو اس کو کہو کچھ سنا، وہ کہتے کچھ نہ سنو، سارا قرآن مجھ سے سن لو۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ دنیا کائنات میں نہ تمہیں کوئی انجیل کا حافظ نظر آئے گا، نہ تمہیں توریت کا حافظ نظر آئے گا، نہ تمہیں زبور کا حافظ نظر آئے گا۔ لیکن الحمدللہ بیک وقت اگر آج کے دن بھی اعلان کیا جائے کہ پوری دنیا میں کتنے حفاظ ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے قرآن کے حافظ جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ کیوں نظر آئیں گے؟ کہ ان کی حفاظت، قرآن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے اٹھا لیا۔ فرمایا کوئی کتاب، کسی کتاب کا، اگر آپ زبور کو دیکھیں صرف 2 شخصیات کو یاد ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام، بس اس کے علاوہ کسی کو یاد نہیں۔ اور اسی طرح توریت، مکمل توریت صرف 3 شخصیات کو یاد، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ایک حضرت ہارون علیہ السلام، اور تیسرے حضرت یوشع بن نون۔ ان کے علاوہ کسی چوتھے کو پوری کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی کتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون، ان کے علاوہ کسی کو یاد نہیں۔ اور اسی طرح یہ انجیل مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا آپ کے چند حواریوں میں سے کسی کو یاد ہے، لیکن جب قرآن کی باری آئی، جب اللہ کے قرآن کی باری آئی تو 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، کروڑوں حفاظ۔ اور وہ حفاظ اگر کوئی مشرق میں رہتا ہے یا مغرب میں رہتا ہو، یا عربی ہو یا اجمی ہو، یا کسی بولی سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کے سینے میں یہ قرآن، یہ 7 منزلیں، یہ 14 سجدے، یہ 114 سورتیں، اور 500 تقریباً 58 رکوع، اور 6666 آیاتیں۔ اگر کوئی مشرق میں رہنے والا حافظ ہو اور وہ ترتیب اسی طرح ہوگی، اسی طرح مغرب میں رہنے والا جو حافظ ہوگا ترتیب بھی اسی طرح ہوگی۔ ہر حافظ قرآن کے سینے میں ارے قرآن وہی ہوگا، اور جو قرآن میرے محمد کے سینے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ عربی اور پڑھے اور اجمی اور پڑھے، نہیں، الحمدللہ
یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جو زبان رکھتا ہے قرآن اس کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے۔ اور پھر آپ نماز تراویح میں دیکھیں، حافظ قرآن مصلی پہ کھڑا ہے، آگے باپ ہے پیچھے بیٹا ہے، یا آگے بیٹا ہے پیچھے باپ ہے۔ اگر ذرا سی غلطی کی تو باپ نے روک دیا، بیٹا ایسے نہ پڑھ، ایسے پڑھ، حالانکہ لفظ نہیں چھوڑا، حرف نہیں چھوڑا، اس بچے نے زیر کی جگہ فقط زبر لگا دی، یا کی جگہ صرف تا لگا دی، لیکن باپ نے روک دیا، کہا بیٹا ایسے پڑھ ایسے نہ پڑھ، اسی طرح پڑھ جس طرح جبریل لے کر آیا ہے اور قلب مصطفیٰ پہ جاری ہوا ہے۔ اور پھر اس قرآن کو جس نے سینے سے لگایا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو بارگاہ نبوت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تم قرآن پڑھا کرو۔ سیدنا ابو بکر صدیق ایک دن اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں اپنے کمرے میں، اپنے گھر کی حویلی میں، اپنے گھر کی حویلی میں یا اپنے گھر کے کمرے میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ باہر سے کافر گزرے، باہر سے مشرکین مکہ گزرے، ابو بکر صدیق کی آواز میں اتنا سوز تھا، اور کیا پڑھ گئی؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سیدنا صدیق اکبر کی آواز میں اتنا سوز تھا، اتنا درد تھا، اتنا حسن تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تلاوت سے حضرت صدیق اکبر جب چند دنوں کے بعد حاضر ہوئے، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، ادھر بھی تین شخصیات ہیں، ادھر بھی تین شخصیات ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، حضرت ابو عبیدہ جراح ہیں، حضرت سیدنا سعد ہیں۔ اسی طرح یہ 6 صحابہ کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ میں ان دونوں 6 آدمیوں کو لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس سے کیا ہو گیا؟ حضور آپ نے مجھے کہا تھا قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ ان کی تلاوت جب میں نے تلاوت کی ان کے دلوں میں اثر کر گئی حضور، یہ سارے آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فاروق اعظم جو مراد پیغمبر بھی ہیں، مرید رسول بھی ہیں، مراد پیغمبر بھی ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ایمان لانے کا واقعہ دیکھو۔ حضرت فاروق اعظم کی بہن جس کا نام فاطمہ ہے، وہ اللہ کے نبی کی غلام ہے، اور ان کے بہنوئی وہ بھی اللہ کے نبی کے غلام ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کو کیا ہوا؟ حضرت سیدنا آقا دو عالم نے جب اعلان نبوت فرمایا، یہ وقت گزرتا گیا، 6 سال کے عرصہ میں صرف 43 مسلمان ہوئے، ابھی 40 مسلمان بھی پورے نہیں ہوئے۔ 6 سال کی عمر میں 39 مسلمان ہوئے۔ ابو جہل نے اعلان کر دیا، نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی کا سر قلم کر کے لائے گا اسے انعام 3 دیے جائیں گے۔ وہ انعام کیا ہوگا؟ کہا انعام یہ ہوگا وہ سر نبی کا قلم کر کے لائے، شہر اس کو انعام کیا دیا جائے گا؟ فرمایا پہلا انعام یہ ہے زمین میری ہوگی، مالک وہ ہوگا۔ دوسرا اعلان یہ کیا کہ خزانہ میرا ہوگا اور مالک وہی ہوگا، نمبرداری اس کی ہوگی، زمین میری ہوگی، نمبرداری اس کی ہوگی، خزانہ میرا ہوگا، مالک وہ ہوگا۔ اور تیسرا اعلان کیا کہ جو نبی کا سر قلم کر کے لائے گا، ابو جہل نے کہا کہ میں اسے اپنی بیٹی دوں گا۔ حضرت عمر نے یہ 3 باتیں سنی، یہ 3 انعامات سنے، اور نیام سے تلوار نکالی اور باہر آ کر کھڑے ہوئے۔ فرمایا مکے کی دیواروں گواہ ہو جاؤ، اور یہ تلوار لہرا کر کہنے لگے مکے کی دیواروں ذرا گواہ ہو جاؤ، میں نعوذ باللہ محمد ابن عربی کا، محمد ابن عبداللہ کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن جب وہ چلے
راستے میں ایک صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا ارقم ملے، فرمایا عمر کہاں جا رہے ہو؟ تیور بدلے ہوئے ہیں، ہاتھ تلوار میں، تلوار ہاتھ میں ہے اور برینا تلوار ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا نعوذ باللہ میں نبی کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ادھر بعد میں جانا، پہلے گھر جا، تیری بہن نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تیرے بہنوئی نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ وہاں جانے کی بجائے اپنے گھر میں آتے ہیں، اپنی بہن کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھا، بہن نے دیکھا کہ میرا بھائی آ گیا، قرآن مجید اٹھا کر رکھ دیا، اندر آ گئے، فرمایا میری بہن کیا تلاوت کر رہی تھی؟ کہنے لگی ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، ہم نبی آخر الزمان کے غلام ہو گئے۔ اس نے کہا، آپ نے کہا اچھا تم نے کلمہ پڑھ لیا، اور کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے جب یہ کہا آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا بھائی ہم تو قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ بہن نے کہا ہم تو نبی کے غلام ہو گئے۔ بس اتنا کہنا تو حضرت عمر نے تھپڑ مارا، اپنی بہن کے رخسار پہ تھپڑ لگا تو سیدہ فاطمہ بنت خطاب رونے لگی اور منہ کر کے مدینے کی طرف، سید دو عالم کے حجرے کی طرف، نبی پاک کے گھر کی طرف چہرہ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ ہم نے تو کلمہ آپ کا پڑھا لیکن بھائی مار رہا ہے، بھائی نے ظلم و ستم کیا، لیکن جب بہن نے سے مار کھائی، اب سنو میرے نبی کے غلاموں، عظیم وہ بہن ہے جو اپنے بھائی کو میرے نبی کا راستہ دکھائے، خوش نصیب وہ بہن ہے جو اپنے بھائی کو عزت و وقار کی زندگی گزارنے کی توفیق دلوائے۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ بہن کو مارا، لیکن پھر بھی وہ بار بار کہتی ہے میں محمد کی غلام ہوں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہی ہے۔ اب یہاں ایک بات کہنا بھول گیا، حضرت فاروق اعظم کو ابو جہل نے کیا کہا تھا کہ سر قلم کر کے لاؤ، انعام میں 3 دوں گا، زمین میری ہوگی اور مالک تو ہوگا، زمین میری ہوگی نمبرداری تیری ہوگی، زمین میری ہوگی اور نمبرداری تیری ہوگی، اور پیسہ میرا ہوگا، مالک تو ہوگا، بیٹی ابو جہل کی ہوگی اور مالک اور نکاح تیرا ہوگا۔ لیکن جب یہ ابو جہل نے کہا، ادھر ابو جہل نے کہا، حضرت سیدنا قائد عالم کے غلاموں، ابو جہل نے جب یہ کہا، ابو جہل نے جب یہ کہا تو ادھر تقدیر بول اٹھی، ادھر تقدیر بول اٹھی، اور تقدیر نے کیا کہا؟ کہا اے عمر ذرا سن لے، اس نے کہا کہ نبی کا سر قلم کر کے لاؤ، انعام میں 3 دوں گا، اور تقدیر نو بول اٹھی، کہا عمر میں کہتا ہوں کہ نبی کے قدموں پہ سر جھکا، انعام میں بھی 3 دوں گا۔ یا اللہ تو انعام کیا دے گا؟ اب ذرا توجہ سے سننا، تدبیر یہ تھی کہ زمین میری ہوگی اور نمبرداری تیری ہوگی، خزانہ میرا ہوگا اور مالک تو ہوگا، اور بیٹی ابو جہل کی ہوگی، نکاح عمر کا ہوگا۔ لیکن تقدیر نے کہا عمر نبی کے قدموں پہ سر رکھ دے، زمین میری ہوگی، وزیر تو ہوگا، خزانہ میرا ہوگا، مالک تو ہوگا، بیٹی تیری ہوگی اور نکاح محمد کا ہوگا۔ اچھا بولو، میں یہ بات اپنے بیٹے عزیزم محمد سلمان نہیں، اللہ اس کی عمر میں برکتیں دے، یہ میرے علاقے کا ایک عظیم مستقبل ہے، میں کوئی خوش آمد نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن، جو بچہ اچھا ہو اس کی تعریف کرو۔ میں محترم محمد شیخ نے یہ 2 دن ہوئے سرزمین حجاز مقدس سے آئے، وہ جگہ دیکھ کر آئے تو جہاں اللہ کا رسول چلتا تھا وہ جگہ دیکھ کر آئے، اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ اب حضرت عمر، میری تقریر کی ترتیب اور اس کی روانگی بھی دیکھو، اپنی سبحان اللہ ہی دیکھو۔
نہیں ذرا دل سے کہو سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اب اس قرآن کو، اگر اس قرآن کو کسی پہاڑی پر نازل کر دیا جاتا، اگر اس قرآن کو کسی پہاڑی پر نازل کیا جاتا، اب سنو یہ قرآن حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھا تو کئی صحابہ مسلمان ہو گئے، کئی صحابہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ ان میں سے وہ صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، وہ 6 صحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی محنت سے مسلمان ہوئے۔ اور اسی طرح قرآن اگر حضرت فاروق اعظم نے سنا تو وہ دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا، حضرت عمر کو فاروق اعظم بنایا، عثمان غنی کو ذو النورین بنایا۔ لیکن یہی قرآن جب مولا علی نے سنا، کون مولا؟ بولو، جس کے لیے میرے نبی نے کہا من کنت مولا۔ نہیں یوں نہیں، میں نبی پاک کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے کہا یا علی لا یحبک الا مومن لا یبغضک الا منافق۔ فرمایا علی تیرا نام سن کر جس کی طبیعت بگڑ جائے۔ اب خود اپنے ساتھ والے بیٹھے والے چہرے کو دیکھنا کیسے بیٹھا ہے۔ میرے نبی نے کہا کہ علی تیرا نام سن کر جس کی طبیعت بگڑ جائے سمجھ لینا منافق بیٹھا ہے، اور جس کی طبیعت خوش ہو جائے سمجھ لینا محمد کا عاشق بیٹھا ہے۔ من کنت مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا علی تیرا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی تیرا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں صداقت صدیق اکبر کو سلام کرتا ہوں، میں حضرت عمر کی عدالت کو سلام پیش کرتا ہوں، سیدنا عثمان غنی کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، ہر صحابی کی عزت عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ لیکن والی جس کے لیے میرا نبی کہے علی تیرا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، کیوں کہا؟ بس اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں کیوں کہا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مولا علی پیدا ہوئے تو گھر خدا کا، کیوں بھائی؟ گھر خدا کا، کسیرا میسر نشد سعادت بقابا ولادت بمسد شہادت، علی وہ علی ہے۔ اب جو جملات کر رہا ہوں تو میں قسم ہے مولا علی کی عزت کی، میرے مالک جو اب سبحان اللہ کہے اسے نجف حضرت کی زیارت ہو جائے۔ میں نے 3 جمعے آپ پہ محنت کی ہے، اور چوتھا جمعہ اگلا جمعہ تو قسمت کا ہے نا، کہ رمضان المقدس میں نصیب ہو یا نہ ہو وہ تو اس کی مرضی ہے، لیکن آج جمعۃ الوداع حاضری لگوا دو۔ کچھ مدینے سے آئے ہیں، کچھ مدینے میں جا رہے ہیں۔ خواہش تو سب کی ہے نا بھی۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ محمد علی ظہوری نے کہا جسے چاہا در پہ بلا لیا، ڈویژن صاحب، جسے چاہا در پہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ کوئی، اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی محنت کر کے، محبت کر کے، پیسے اکٹھے کر کے چلا گیا، اور کچھ جانے کی محبت کے باوجود بھی نہ جا سکا، تو آقا فرماتے ہیں امتی نہ گھبرا، تو محبت کرتا ہے کبھی میرے پاس آتا ہے، اور جو نہیں آ سکتا میں محمد اس کے گھر میں خود آ جاتا ہوں۔
اس لیے تو یہ شعراء کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا من کنت مولا، اب کیوں ہے اس کا چہرہ دیکھنا عبادت کہ کسیرا میسر نشدی سعادت بقابا ولادت بمس شہادت، علی وہ علی ہے جو پیدا ہو تو گھر خدا کا، نہ جے کو ڈھیر روزہ لگا بیٹھے بالکل نہ بولے، میرے مالک جو جتنی محبت سے بولے اتنا جلدی اسے مدینے کا دیدار ہو جائے۔ ارے پیدا ہو تو گھر خدا کا، شہید ہو تو تب بھی گھر خدا کا۔ ہاں وہ سناتا ہوں جی، سناتا ہوں، سنیے وہ حدیث، پھر وہ آگے چلتا ہوں۔ سرزمین عرب ہے، عرب میں صحرا ہے، صحرا میں مدینہ ہے، مدینے میں حرم ہے۔ اب جس کا دل چاہے وہ میرے ساتھ ساتھ چلے، ورنہ انجن تو چلا جائے گا، ڈبے وہی رہ جائیں گے جو کٹ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کوئی کٹے نہ، ساتھ چلے۔ سرزمین عرب ہے، عرب میں صحرا ہے، صحرا میں مدینہ ہے، مدینے میں حرم ہے، حرم میں مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں ریاض الجنت ہے، ریاض الجنت میں محراب نبی ہے۔ ایک محفل سجی ہے، ادھر صداقت کا پیکر ہے، ادھر عدالت کا پیکر ہے، آگے عثمان غنی ہے، پیچھے مولا علی ہے، درمیان میں بیٹھا میرا میں آپ سے پوچھتا ہوں، گرمی فقط تواڈے واسطے یا میرے واسطے؟ تو کوئی انصاف ہوئے، اللہ کرے انصاف ہوئے، تو اللہ کرے انصاف کرو تو ساتھ تو سمے کو دیکھو تے والدہ کو پتہ لگے بھئی سبحان اللہ عقیدہ کی میں ایک آنکھاں لگا صحیح توارے کو سپیکر جو ہوں دیتا ہوں تو سا اچھا بولیں دے، میں کہ سپیکر تو رکھتے میں خالی بولے نہ پتہ لگ بے نبی ذات علی دا غلام ہے ایک کہو نعرہ حیدری، میں ذرا دل سے آواز دو جو ابھی تک نہیں بولا اس کو موقع دے رہا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ پتہ تو چلے نبی کے غلام بیٹھے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، میرے آقا کی نگاہ اٹھی، کبھی ادھر دیکھا، کبھی ادھر دیکھا، کبھی یمین دیکھا، کبھی یسار دیکھا، کبھی دائیں دیکھا اور کبھی ادھر دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا علی کہاں ہے؟ مولا کائنات دوسری تیسری صف میں بیٹھتے تھے اور حضرت بلال چھٹی ساتویں صف میں بیٹھتے تھے۔ کیوں آگے نہیں بیٹھتے تھے؟ ایک درمیان جڑی لوگاں دے درمیان جڑی ویت ہوندی ہے نا، تھوڑی جی جہاز ملتا تھی میں دیتے ہیں۔ اللہ جان دے کتھا ہفتہ رہے ہو تو ان کو سبحان اللہ ہی بھول گئی ہے۔ اللہ کرے ہیو جی سبحان اللہ آکھو سا سارے والی میں مدینے بنو۔ اچھا سرکار نے ایک چھوٹی جی ویت ہوندی ہے نا میں دیتے ہیں۔ اوہو تے فرید ہی بول پہ شیخ صاحب اجازت ہو تو خواجہ فرید ایک دفعہ سبحان اللہ آکھو نا کہ اے راضی تھی بنے نا برانڈے آلے ہو تو صحیح اللہ واسطے بول پو۔ اچھا بھئی میں دیکھا نہ دیکھا لیکن جڑی لسٹ بندی پئی ہے نا فرشتے گھنے میں نا جمعہ تو بعد ویسے نا نبی پاک دے سونے رو دیتے اکثر سونا آئے تا بیٹھے انتے کچھ چوپن تے جیڑے بلیں دے بیٹھے سونا ڈاٹے ٹھر دے بیٹھے آنا تے خواجہ فرید بول پہ ادھے جے میں ویکھاں تیوں ویکھے نہیں تے جے میں نہ ویکھاں
جے میں ویکھاں تے ویکھے نہیں تے جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے اڈی قسمت کتھوں میری میرے ویکھن دے وچ اڈی قسمت کتھے میری میرے ویکھن دے وچ ویکھے او یار تے تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلےکھے او یار فریدا بوہے یار دے مریے چاہے ویکھے یا نہ چاہے ویکھے او بولو چاہے ویکھے یا نہ اب وہ حدیث سنو جس کی فرمائش تم بار بار کرتے ہو سرزمین عرب میں سے توجہ ہے نا بھئی سرزمین عرب میں صحرا ہے صحرا میں مدینہ ہے مدینے میں حرم ہے حرم میں مسجد نبوی ہے مسجد نبوی میں ریاض الجنت ہے ریاض الجنت میں محراب نبی ہے ایک محفل سجی ہے ادھر صداقت کا پیکر ہے ادھر عدالت کا پیکر ہے آگے عثمان غنی ہے پیچھے مولا علی ہے میرے نبی نے دیکھا فرمایا علی کہاں ہے فرمایا میرا علی کہاں ہے فرمایا علی کہاں ہے وہ کہاں ہے جس کے لیے میں نے کہا تھا من کنت مولا فعلی مولا وہ کہاں ہے جس کے لیے میں نے کہا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ میں نے وہ کہاں ہے جس کے لیے میں نے کہا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے فرمایا علی کہاں ہے حضور میں حاضر ہو گیا میرے نبی نے بلایا فرمایا علی قریب آ جاؤ میرے نبی نے علی کو قریب کیا زانوں مبارک سے زانوں مل گیا اب سنیے ذرا توجہ سے سننا میرے نبی نے علی کو دیکھا علی نے نبی کو دیکھا میرے مالک شدید گرمی ہے پسینے سے لوگ شرابور ہو رہے ہیں مگر محبت میں بیٹھے ہیں مگر عزت میں بیٹھے ہیں مگر وقار میں بیٹھے ہیں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ تیری عظمت کا واسطہ گرمی تو نے دی ہے یہ شراب محبت یہ پسینے سے شرابور بھی تو نے کر دیا ہے مگر یہ محبت بیٹھنے کی بھی تو نے دی ہے میرے مالک یہ پسینے کا ایک قطرہ ایسی رحمت کا قطرہ بنا دے کہ قیامت کے دن ہو محمد کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہو جائے بھئی میں تو ہر جملے میں آپ کو دعا دے رہا ہوں مجھے کہا جاتا ہے کتنا زور نہ لگایا کرو میں نے کہا اگر تقریر کرتے ہوئے نبی کے ذکر میں کچھ ہو جائے تو اس سے اور بڑھ کر محبت کیا ہوگی کسی کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں پڑے کہ یہ وہ آ رہا ہے جو محمد کا ذکر سن کر تڑپا بھی رہا تھا اور تڑپ بھی رہا تھا اب سنیے حدیث ذرا توجہ ہے نا بھئی بولو ذرا جس کی توجہ ہے ذرا ہاتھ دونوں بلند کرے اے اللہ یہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے یہ کعبے کی دیوار سے لگ جائیں اب سنیے میرے نبی نے کہا علی کو بلایا فرمایا علی کہاں ہے حضور میں حاضر ہو گیا میرے نبی نے علی کو دیکھا علی نے نبی کو دیکھا علی نے نبی کو دیکھا نبی نے علی کو دیکھا ولایت نے نبوت کو دیکھا نبوت نے ولایت کو دیکھا امامت نے رسالت کو دیکھا رسالت نے امامت کو دیکھا میرے نبی نے کہا فرمایا یا علی لحمک لحمی جسمک جسم نہیں سلمان بیٹا میں نہیں پڑھتا یہ ایویں سنن تول میری معافی ہے میرے نبی نے کہا فرمایا علی نے نبی کو دیکھا
نبی نے علی کو دیکھا، علی نے نبی کو دیکھا، نبی نے علی کو دیکھا، نبوت نے ولایت کو دیکھا، ولایت نے نبوت کو دیکھا، امامت نے رسالت کو دیکھا، رسالت نے امامت کو دیکھا۔ میرے نبی نے کہا، فرمایا یا علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، دموں کا دمی، نفسوں کا نفسی، عینوں کا عینی، نظروں کا نظری، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، دموں کا دمی، نفسوں کا نفسی، عینوں کا عینی، لحموں کا لحمی، لحموں کا لحمی، لحموں کا لحمی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، دموں کا دمی، نفسوں کا نفسی، عینوں کا عینی، نظروں کا نظری، بصروں کا بصری۔ اور میں علی تیرا جسم میرا جسم، تیری جان میری جان، تیری روح میری روح، تیرا خون میرا خون، تیری صورت میری صورت، تیری سیرت میری سیرت، تیرا جمال میرا جمال، تیرا کمال میرا کمال، تیری عطا میری عطا، تیری رضا میری رضا، تیری وفا میری وفا، تیری نظر میری نظر، تیری بصر میری بصر، تیری محبت میری محبت، تیرا در میرا در، تیرا گھر میرا گھر، تیرا در میرا در، تیرا گھر میرا گھر۔ علی جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ کھڑے ہو نعرہ حیدری لگا دو۔ نہیں میرے سارے جملے تو سمجھ آئے ہیں، اپنی ایمان نال دسا ہے نا، لیکن توڑے چکو چیزوں جے سبحان اللہ کھڑا نے میرے پلے کچھ ہی نہیں پیا۔ یا اللہ جو اب سبحان اللہ کے اسی علی کی اولاد میں کسی کا دیدار کرا دے، اور بہت بڑی دعا دے رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میری آل کا ذکر ہو، جو دعا مانگو قبول ہوگی۔ میرے نبی نے کہا، کیوں کہا؟ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کہ جب علی پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی آنکھیں بند ہیں۔ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے میں نے کپڑے میں لپیٹا، کعبے میں پیدا ہوئے، اٹھایا، باہر آئی، ابھی کعبے سے باہر قدم رکھا تو کعبے کا کعبہ نظر آ گیا۔ شاید آپ سمجھے ہی نہیں ہیں، یہ ہماری طرف سے مبارک دلوا۔ کعبے کا ادھر کعبہ، ادھر کعبہ، ادھر کعبے کا کعبہ۔ گولڑے کا بادشاہ بھی بول اٹھا، کوئی پھلاندہ صحرائے، کوئی پھلاندہ صحرائے، کعبے دا کعبہ یارو میرے مدنی دا چہرہ ہے۔ کپڑے میں لپیٹ کر باہر آ رہی تھی، ادھر کعبہ تھا، ادھر کعبے کا کعبہ تھا۔ میرے نبی نے روک لیا، فرمایا فاطمہ بنت اسد چچی جان، امی جان، مبارک کو خدا نے بیٹا دیا۔ مولا جن کے بیٹے نہیں ہیں ان کو بیٹا دے دے، جن کی بیٹیاں ہیں ان کا مقدر اچھا بنا دے، اور جن کو بیٹے دیے ہیں انہیں باپ باپ کا فرما بردار بنا دے۔ میرے نبی نے کہا کہ فاطمہ بنت اسد چچی جان خدا نے بیٹا دیا ہے۔ ہاں بیٹا دیا ہے۔ بیٹا آپ کو کس نے بتایا ہے کہ بیٹا ہوا ہے؟ فرمایا امی جان جینتے کو ڈٹے ہوں میں کو ڈسے۔ لالا عثمان بھٹا میرے جملے دی قیمت ہی نہیں وے پاتی چاہیے، پاتی وے کوئی؟ شیخ سید صاحب چلے گئے
اچھا کہا اچھا چچی جان جس نے تمہیں دیا ہے اسی نے مجھے بتایا ہے کہ تیری نبوت کی تصدیق کرنے والے بچوں میں سے پہلا بچہ آ گیا. اب سنیے ذرا جملے نتیجہ سنیے. امی جان دکھاؤ تو صحیح. بیٹا گھر چلو دکھاتی ہوں. دکھڑے سناؤں گی کیونکہ وہ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ پیدا ہوتے ہی آنکھیں بند ہیں, نبینا ہے. اب سنیے صاحبو ذرا توجہ دیجیے. اور شدید گرمی میں بیٹھ کر عظمت مصطفیٰ سن کر دلوں کو خوش کرنے والوں, خدا تمہیں قبر کی اور حشر کی گرمی سے بچائے. جب علی کے چہرے سے, اب سنو ذرا, جب فاطمہ بنت اسد نے نبوت کے چہرے سے پردہ اٹھایا, فاطمہ بنت اسد نے نبوت کے سامنے, جملے سنیے ذرا, ولایت کے چہرے سے پردہ اٹھایا تو علی نے آنکھ کھول کر سب سے پہلے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا. اس لیے میرے نبی نے کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اور کیوں نہ پھر وہ ایک شعر پڑھیں. انشاءاللہ ہمارا ایک قافلہ, اجمل باجوہ صاحب یہ میرے بہت عظیم بچے ہیں, پہلے بھی ایک قافلہ لے کر گئے تھے اور وہ حجاز مقدس جب قافلہ لے کر ہم جا رہے ہیں جنوری میں, جنہیں جنہیں جانا کر لو تیاریاں. جنوری میں ہمارا قافلہ جائے گا انشاءاللہ. پھر آپ کا یہ خادم آپ کے ساتھ ہوگا, آپ کے جوتے سر پہ اٹھاؤں گا اور کہوں گا یا رسول اللہ تیرے غلام لے کر آ گیا. اور پھر وہ کیفیت دیکھنا, پھر وہی نجف اشرف پہ پہنچ کر یہ شعر پڑھیں گے کہ اہل نظر کی آنکھ کا, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. پڑھیے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اور ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی. سنت ادا فرما لیں, باقی مضمون پھر